بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مناظرہ جاری ہے اور آڈیو سماعت کیجیے۔ موشر صاحب، میں نے تو سورت پیش کی ہے، سورت فاتحہ پہ 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں جو پہلی 5-6 آیتیں بنتی ہیں، وہ کیا سکھا رہی ہیں ہمیں، اور 7ویں آیت کیا سکھا رہی ہے، کیا ادب دے رہی ہے، کیا تعلیم دے رہی ہے، اس پہ تو بات نہیں۔ ابھی کہتے ہیں اگلی دکھاؤ جی، اگلی دکھاؤ۔ وہ میرے بھائی، میں اگلی بھی دکھا دوں گا بھائی، اس لیے کہہ رہا ہوں تقریباً برابر کی عمر ہوگی میرے کو لگ رہا ہے ابھی اب کہ جو ہے وہ داڑھی مبارک کے بال جو ہے نا مجھے کالے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رات کا کافی وقت ہو گیا ہے، 1:15 ہو گیا ہے، یہاں ہمارے 1:30 بج گیا میرے خیال میں، دیکھتا ہوں میں، 1:30 بھی نہیں، 1:15 ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، 1:15 ہو گیا۔ تو آپ نے تو سورت فاتحہ کم سے کم ترجمہ کریں، تشریح کریں نا اس کی۔ آپ نے تشریح کر کے لانتے ڈالنا شروع کر لی تھی، وہ تو آپ نے واپس لے لی۔ چلو شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت اس نے زن سے کام لیا، بڑا پن دکھایا، چلو آپ نے کی، کسی جذباتی وجہ سے وہ واپس لے لی، تو آپ سورت فاتحہ پہ روشنی ڈالیں نا، کچھ نہ کچھ، مفتی ہیں آپ۔ اور چلیں ٹھیک ہو گیا نا، یہ 7 آیتیں تو امام مہدی کے اوپر آپ نے پیش کر دیں، اب 8ویں آیت بھی پیش کر دیں، کیونکہ درجنوں آپ کہہ رہے تھے، تو کم از کم 1 درجن تو پوری کر دیں آپ آج کی نشست کے اندر، تو وہ بقایا اگلی درجنیں جو ہیں وہ بعد میں کبھی صحیح۔ تو اب سورہ بقرہ شریف ماشاءاللہ شروع کر دیں تلاوت کرنی۔ الف لام میم ذالک، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہاں جی، یہ کتنی ہوگی؟ 2 آیتیں ہوگی، یہ بھی امام مہدی کے اوپر۔ اچھا، آگے لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ بھی ایک آیت ہے جی، امام مہدی یہاں سے بھی نکل ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ اچھا یہ ساری تلاوت کرنی شروع کر دیں، یہ تو واقعی یار یہ تو ہزاروں بن جانی ہیں۔ جی موشر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمبی آڈیو کی اس نے آپ نے شاباشی دی مجھے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ امت محمدیہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کیا دی ہے، اور اس راستے کو پانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورت فاتحہ کی 7 آیتیں پیش کی ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ سر خوشخبری کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوشخبری دی تھی؟ صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرما تھے، امت کا کیا حال بتایا تھا، امت کا کیا نقشہ کھینچا تھا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی خبر دی تھی، اور دعا کیا سکھائی ہے؟ سورت فاتحہ ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ تو آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ویڈیو، میں کہتا ہوں جتنی ویڈیو بن سکتی ہیں اتنی بنائیں آپ، ہر احمدی کی ہر بات پہ ویڈیو بنا کر لگائیں آپ، یہ تو تبلیغ کا ذریعہ ہے بھائی۔ لوگ اور بھی تو ہیں، اور لوگوں کی سوچ سمجھ بھی ہے، وہ بھی کچھ سمجھیں گے، پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پہ جو ہے وہ غور۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے قادیانی مرزئی مربی عبدالحق صاحب نے، کہ یہ ویڈیو جو ہوتی ہے نا یہ تبلیغ کا ذریعہ ہوتی ہے، تو یہاں سے دوسرے قادیانی مرزئی مربی صاحبان کو درس حاصل کرنا چاہیے اور ہم سے مناظرے کرنے چاہیے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی تبلیغ کا ذریعہ بن رہی ہیں، تو آپ لوگ کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں جی چراتے ہیں اس تبلیغ سے؟ جی آگے سن لیں جی۔ فکر کریں گے، اب کیوں نہیں بناتے ویڈیو؟ بنا کے لگائیں، میں بھی دیکھوں گا یوٹیوب میں، مبشر مفتی صاحب نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بنا کر لگائی ہے، ٹھیک ہے جی مبشر صاحب، بالکل صحیح بات ہے، تلاوت تو میں کرتا، لیکن اب میں جو ہے وہ اس ٹائم تو قرآن پاک کھول کے میں وہ نہیں ہوں نا، حافظ نہیں ہوں نا، تو مجھے تو قرآن پاک کھول کر پھر تلاوت کرنی پڑے گی۔ سورہ فاتحہ ہوگی، درود ابراہیم ہو، کچھ مسنون دعائیں، یہ تو یاد ہوتی ہیں زبانی ترجمے کے ساتھ، سادہ ترجمہ، لفظی ترجمہ کے ساتھ یاد ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے نمازوں میں یہ پڑھنی ہوتی ہیں، یہ تو یاد ہوتی ہیں، لیکن باقی قرآن پاک تو کھول کے پڑھنا پڑے گا نا مجھے، کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، اور مولوی بھی نہیں ہوں، جس کو آپ مولوی کہتے ہیں، مربی کہتے ہیں، ہمارے مربی ہیں، وہ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ھدی للمتقین یہ بھی آیت ہے، اور یہی ہے سچائی۔
چلیں جی، جاتے جاتے انہوں نے ہدن للمتقین بھی امام مہدی کی دلیل بنا دی ہے، یہ سنتے جائیے گا بس، یہ سب جناب یہ امام مہدی کے اوپر وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو۔ دیکھو نا یہاں تک تو آپ نے پڑھا ہے، تو بات بالکل صحیح ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ آپ کو آخری 10 صورتیں تو یاد ہوں گی، تو وہی کم از کم تلاوت کر کے سنا دیں، کیونکہ ان کے اندر بھی امام مہدی کا ذکر ہوگا، تو وہ بھی کم از کم وہ شروع ہو جائیں۔ چلو درجنوں آیتیں آپ کہہ رہے تھے، تو وہ درجن تو کم از کم ایک درجن تو پوری ہی ہو جائے۔ چلیں انا آتینا کل کوثر پڑھ دیں، 3 یہ ہو جائیں گی تو 7 یہ، ٹوٹل 10 ہو گئیں، تو 2 آیتیں پھر بھی رہ جانی ہیں، تو وہ چلو سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دیجئے گا، تو اس کے اندر بھی امام مہدی کا ذکر ہے۔ مبشر صاحب، بڑی افسوس کی بات ہے، یہ لوگ بیچ میں مداخلت کر رہے ہیں اور کیا کیا لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ٹانگ وائن کیا کیا لکھ رہے گا، یہ ٹانگ وائن کا پہلا چکو اور سو جاؤ اور فلاں اور فلاں اور فلاں، مطلب اس قسم کی حالت ہے۔ ان لوگوں نے نہ تو سننا ہے نہ یہ سننے کے عادی ہیں، اور آپ حق کو کبھی بیان نہیں کر سکیں گے نا، کیونکہ مشکل ہے نا آپ کے لیے۔ پہلے تو آپ کے بڑے علماؤں نے جو ہے یہ کام کر لیا، اب جو ہے اگر آپ ماننا شروع کر لیں گے تو جان آپ کی بھی نہیں بچنی، لیکن میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے، ٹھیک ہے، جو میرا کام تھا، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ تو ٹھیک ہے مبشر صاحب، کل پھر کریں گے باتیں، باقی آیتیں بھی میں آپ کو دیتا جاؤں گا جس میں بالکل نبی کے آنے کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے آنے کی خبر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نبی اللہ کہا ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو قرآن پاک کی ساری آیتیں آپ کے سامنے خاکسار پیش کر دے گا، ہزاروں بار آپ نے پڑھی ہوں گی، ماننا آپ نے نہیں ہے، میرا کام ہے پیغام دینا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو جزاک اللہ۔ باقی لوگ ابھی ہنسیں گے، ہنسی ٹھٹے تو کرنے ہیں، کیونکہ سورت یاسین کی آیت نمبر 23 ہے میرے خیال میں، یا 31 ہے، کیونکہ میں ابھی حافظ تو ہوں نہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حسرت ہو بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول یا نبی آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کیا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی نسلیں میں نے پہلے برباد کر دیں، جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آنے والی ہلاک کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک کی ہر جگہ تعلیم مل رہی ہے، قرآن پاک میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ باقی نہیں ہے، تمام زندگی کے لیے دنیا پیدا جب سے ہوئی اور قیامت کی آخری گھڑی تک یہ ساری باتیں بتا دی ہیں قرآن پاک نے۔ تو یہ ہنسیں ٹھٹھے کریں جو مرضی، آڈیو لمبی ہو گئی، جزاک اللہ، بہت چلو جی، شکریہ۔ بہرحال انہوں نے السلام کل علیکم۔ آنے کا یہاں پہ وعدہ کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کل آتی ہے کہ نہیں عبدالحق صاحب۔ اور آج کے مناظرے کا جو خلاصہ ہے وہ آپ سماعت کر لیجئے کہ جناب مناظرہ اس موضوع کے اوپر تھا کہ یہ قادیانی مرزائی حضرات مرزا غلام قادیانی کو امام مہدی بھی مانتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم بھی مانتے ہیں اور محمد بھی مانتے ہیں اور دیگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو تشریف لائے وہ سارے کے سارے مانتے ہیں، اور کرم خاکی بھی مانتے ہیں، اور بشر کی جائے نفرت بھی مانتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی یہ کہتا تھا کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں بندے دا پتر نہیں ہے، تو مرزے کا تو یہ بھی دعویٰ تھا۔ تو یہ مرزے قادیانی کے لا تعداد دعویٰ جات میں سے ایک دعویٰ امام مہدی ہونے کا بھی ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو اس کے اوپر ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی دلیل کہاں پہ ہے، آیا قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے کہ کوئی امام مہدی بھی آئے گا؟ تو مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو امام مہدی کے بارے میں حدیثوں کے اندر ذکر ہے، قرآن کی آیت تو کوئی نہیں ہے، جبکہ قادیانی مرزائیوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی حدیثیں امام مہدی کے بارے میں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، مخدوش ہیں، تو وہ ناقابل قبول ہیں۔ تو ہمارا مسلمانوں کا یہ ان لوگوں کو سمجھ لیں کہ ہم یہ کہتے ہیں
کہ بھائی وہ پھر حدیثیں تو چلو ساری ہوگی ضعیف، تو پھر وہ کم از کم وہ قرآن کی کوئی آیت تو دکھا دو جس کے اندر امام مہدی کا ذکر ہو۔ تو قادیانی مرزائیوں کے پاس کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ آج کے مناظرے میں آپ نے دیکھ لیا، کوئی ایک آیت بھی وہ پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں پیش کرنے کو وہ پورا قرآن پیش کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کے اندر بھی امام مہدی کا ذکر، تو اس کے اندر بھی امام مہدی کا ذکر ہے، تو اس فلاں آیت کے اندر بھی، حتیٰ کہ سورہ اخلاص کے اندر بھی وہ کہتے ہیں یہ امام مہدی کا ذکر ہے۔ یہ قادیانی مرزئی ذہنیت ہے، اور یہ قادیانی مرزئی مربیوں کی مکھی کے اوپر مکھی مارتے چلے جاتے ہیں تمام دنیا کے قادیانی مرزئی۔ اللہ پاک ایسے فتنے سے ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ ہمارا یہ نیا چینل ختم نبوت ٹائمز، اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ ہماری ویڈیوز دیکھ کے شیئر کیا کریں لازمی طور پہ۔ یہ نیا چینل ہے جی، سابقہ ختم نبوت ٹائمز چینل وہ تو ختم ہو گیا، وہ یوٹیوب کے اوپر ابھی نہیں ہے، تو اب یہ نیا چینل بنا ہے، تو اس کو پروموٹ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ ہمارا کام تھا میسیج دینا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اپنا کام کیے رکھنا ہے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سبسکرائب کرے نہ کرے، کوئی ایک ویو بھی نہ ہو، ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، وہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں ابھی اس ویڈیو کا کوئی ایک ویو بھی نہیں ہے، نو ویوز، ٹھیک ہے؟ تو بھائی کوئی بھی ویو نہ ہو، ہمیں کوئی ویو شو ہو نہ ہو، ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ مالک جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک ختم نبوت کا کام اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی قسم کے مناظرے اور مباحثے آپ کو ختم نبوت ٹائمز چینل کے اوپر ملتے ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔